الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز، آج کے ولاگ کا ٹاپک ہے قرآن ایک عظیم تحفہ اور محمد ایک عظیم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض المالک القدوس العزیز الحکیم۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین وحارین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم۔ ان آیات کریمہ میں یہ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد کہ اللہ ہی کو تمام زمینوں اور آسمانوں کا اختیارات، تمام کائنات کے اختیارات حاصل ہیں، یہ بیان کیا گیا اور باور کرایا گیا کہ امیوں میں سے one from those who was not literate, you can say in your terminology، کہ امیوں میں سے ایک پیغمبر آپ کی طرف بھیجا گیا جو کہ اللہ کی نشانیاں آپ کو دکھاتے ہیں، یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم، اور پاکیزہ کرتے ہیں آپ کو، اور ویعلمہم الکتاب والحکمۃ، اور آپ کو کتاب کا یعنی قرآن کا، عظیم تر کتاب کا اور وزڈم کا، حکمت کا علم بتاتے ہیں، اور اس سے پہلے آپ صریحاً گمراہی میں مبتلا تھے۔ قرآن کے الفاظ میں جن لوگوں کو خدا نے قرآن دیا تو پھر وہ کسی اور نعمت کو دیکھ کر ہوس کرتے ہیں، یعنی ہرس کرتے ہیں، تو انہوں نے قرآن کی قدر نہیں کی۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے پہلے کی مذہبی کتابوں تورات انجیل میں بھی آ چکا تھا کہ بنی اسماعیل میں ایک پیغمبر آئے گئے اور ان کا پیغام آخری پیغام ہوگا، تو یہ قرآن وہی آخری پیغام ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا معجزہ ہے جو کہ حضرت محمد کو دے کر دنیا میں بھیجا گیا۔ پھر سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا گیا کہ قرآن تو تمہارے رب کی طرف سے ایک رحمت ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر جو فضل ہو رہا ہے وہ بڑا عظیم ہے۔ اور دوسری جگہ پر پھر فرمایا گیا کہ اگر تمام جنات اور انسان اس کام پر اکٹھے ہو جائیں اور اس قرآن جیسا اور اس میں وہ جتنا بھی چاہیں ایک دوسرے کی مدد کریں۔ پھر سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا کہ ہم وہ قرآن نازل کر رہے ہیں جو مومنوں کے لیے شفاعت اور رحمت کا سامان ہے، البتہ ظالموں کے حصے میں اس سے نقصان کے سوا کسی اور چیز کا اضافہ نہیں ہوتا۔ یعنی قرآن کو وہ نہ سمجھ سکتے ہیں، نہ اس کی اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں۔ کفار مکہ نے جب قرآن نازل کیا گیا اور ان کی بت پرستی اور اللہ کے علاوہ شرک کو ختم کرنے پر زور دیا گیا، تو انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک معاہدہ کرنا چاہا۔ وہ معاہدہ یہ تھا کہ آپ قرآن سے وہ حصہ نکال دیں جو کہ ہمارے معبودوں کے متعلق ہو، اس کے بعد ہم اور آپ ایک دوسرے سے مل کر کام کریں گے، اور آپ کو قریش مکہ سے، کفار مکہ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی، اور وہ آپ کے گاڑے دوست بن جائیں گے۔ لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ اللہ کی طرف سے مبعوث کیا گیا تھا اور وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہے تھے، اور نہ ہی اللہ کے حکم کو ڈینائی کر سکتے تھے، اس سے انکار کر سکتے تھے، اس لیے انہوں نے پیغمبری شان کے مطابق ان سے فرمایا
کہ خدا کی قسم اگر تم میرے ایک ہاتھ پر چاند اور دوسرے پر سورج کا بوجھ بھی ڈال دو تو میں اللہ کے احکامات کو چھوڑنے والا نہیں ہوں، یہاں تک کہ میں اس کام کو پورا کر جاؤں یا اسی راستے میں دین سے گزر جاؤں۔ یعنی ان کو چونکہ وہ اپنی طرف سے تو کچھ نہیں کہتے تھے، جو وہی ہوتی تھی اسی کے مطابق کہتے تھے، اور ان کا اصرار تھا کہ یہ ہمارے جیسا ہی ایک شخص، ہمارے جیسا ہی ایک انسان ہم کو یہ باور کرا رہے کہ تمہارا دین، تمہارے آباء و اجداد کا طریقہ غلط ہے۔ لیکن پیغمبر نے، اور قرآن میں اکثر آیا ہے، پیغمبر فرمایا کرتے تھے اور قرآن میں اکثر آیا ہے کہ میں اپنی طرف سے کہہ دو کہ میں اپنی طرف سے تمہیں کچھ نہیں کہتا، میں تمہاری طرح انسان ہوں، اس میں کوئی شک نہیں، صرف مجھ پر وہی آتی ہے جو تمہاری طرف کنوے کرتا ہوں، تمہیں ڈراتا ہوں اور خوشخبری سناتا ہوں۔ کفار چاہتے تھے کہ اگر محمد ان کی بات نہیں مانتے تو ان کو ذلت کے ساتھ مکہ سے نکال دے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے باور کرایا کہ اگر ایسا کیا گیا تو وہ خود بھی زیادہ دنوں تک یہاں نہیں رہ سکیں گے۔ پھر اس طرح اللہ کا فرمان سچ ثابت ہوا، اور 1.5 سال بعد، یعنی بڑی قسم پرسی کی حالت میں تھے مسلمان۔ حبشہ کی ہجرت کی ایک ہجرت ان کے مظالم سے، پھر دوسری ہجرت، تو اب بھی ان کے مظالم جاری تھے، اور مسلمانوں کی حالت زار جو تھی وہ اللہ کے نزدیک اس کی بڑی اہمیت تھی، لیکن یہ لوگ اپنے غلیظ ارادوں سے باز نہیں آتے تھے۔ 1.5 سال بعد پھر ان کے غرور اور کفر کی شان کو اس طرح گھٹیا کر دیا گیا کہ ان کے 70 چیدہ سردار بدر کے مارکے میں ایک بہت قلیل تعداد مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے اور ان کی کمر ٹوٹ گئی، جن میں ابو جہل اور خطبہ، ولید بن خطبہ، اس طرح کے بڑے بڑے سردار شامل تھے۔ اور اس کے 5 سال بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ پر قبضہ ہو گیا، اور جس طرح اللہ نے آپ سے وعدہ کیا تھا، اور یہ اللہ کی سنت رہی کہ اگر کسی پیغمبر کو اس بستی سے نکال دیا جائے تو وہ بستی نیست نابود ہو جاتی ہے، وہ بھی تباہ ہو جاتی ہے، اس کے رہنے والے وہاں پر آرام سے نہیں رہ سکتے۔ تو اللہ کی سنت، اللہ کا طریقہ پھر پورا ہوا، یعنی پیغمبر کا غلبہ ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور کفار ان کے رحم و کرم پر ہو گئے، اور پیغمبر کی حکومت جلد ہی، یعنی مدینہ کی ریاست پورے جزیرہ نمائے عرب پر اس کا تسلط ہو گیا۔ اس طرح ان کا غرور خاک میں مل گیا، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کا فرمان تھا وہ پڑھتے جاتے تھے، یعنی وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، یعنی فرما دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا، بے شک باطل نے زائل و نابود ہی ہو جانا ہے۔ اس طرح قرآن کی ایک پیشن گوئی سچ ثابت ہوئی، اور دوسری کا اعلان کیا گیا کہ جو کفر کعبہ سے باہر نکلا ہے آئندہ کبھی واپس نہیں آ سکے گا۔ تو یہ ولاگ ہم اسی پر ختم کرتے ہیں، نیکسٹ ولاگ بھی اسی طرح کا ہوگا۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ اس کو لائک کریں، اگر آپ کو پسند آئے سنیں، اور پھر آپ اس کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔